الفت میں تیری آقا، الفت میں تیری آقا، مجنوں کہا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، الفت میں تیری آقا، الفت میں تیری آقا، مجنوں کہا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، الفت میں تیری آقا، جب سے ملی غلامی، جب سے ملی غلامی، میں سرخ رو ہوا ہوں، میں تیرا نام لے کر، میں تیرا نام لے کر عالم پہ چھا گیا ہوں، میں تیرا نام لے کر، میں تیرا نام لے کر عالم پہ چھا گیا ہوں، الفت میں تیری آقا، الفت میں تیری آقا، مجنوں کہا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، الفت میں تیری آقا، مدت سے سہ رہا تھا، مدت سے سہ رہا تھا میں تو غم جدائی، رب کا کرم کے تیرے، رب کا کرم کے تیرے روزے پہ آ گیا ہوں، رب کا کرم کے تیرے، رب کا کرم کے تیرے روزے پہ آ گیا ہوں، الفت میں تیری آقا، الفت میں تیری آقا، مجھ کو رہے وفا میں، مجھ کو رہے وفا میں جو بھی ملا ہے راہی، دیوانگی کا اس کو، دیوانگی کا اس کو رستہ بتا گیا ہوں، دیوانگی کا اس کو، دیوانگی کا اس کو رستہ بتا گیا ہوں، الفت میں تیری آقا، الفت میں تیری آقا، حسن نظر سے جس نے، حسن نظر سے جس نے روزے کو تیرے دیکھا، آنکھوں میں اس کی بن کے، آنکھوں میں اس کی بن کے سرما سما گیا ہوں، آنکھوں میں اس کی بن کے، آنکھوں میں اس کی بن کے سرما سما گیا ہوں، الفت میں تیری آقا، الفت میں تیری آقا، مجنوں کہا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، الفت میں تیری آقا، الفت میں تیری آقا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، میرے کاروان گرامی قدر صدر عالی مقام صاحبان فضل و کمال
اساتذہ کرام، شہر کے سرکردہ معزز شخصیات، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں حمد و ثنا کے پھول اس بارگاہ عالی میں نچھاور کرتا ہوں جس نے انسان کو احسن تقویم کے بہترین سانچے میں ڈھالا، پھر انسان کو عالم کی تاریخ سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی میں بلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے بہت مصروف ہے، اس کے باوجود اپنی قیمتی اوقات کو فارغ کر کے دینی امور میں انہمام اور دینی جلسے میں شرکت کرنا، یہ صرف دینی محبت تعلق مع اللہ پر مبنی ہے۔ لہذا آپ کی آمد پر آپ کا خیر مقدم کرنا اور آپ کی خدمت عالیہ میں کلمات ترغیب کا گلدستہ پیش کرنا ہم جامعہ پر لازم اور ضروری ہے۔ لہذا میں سب سے پہلے اس جلسے کے صدر مدرسہ جامعۃ الرشید کے صدر عالی وفات جو ابتدائی سے مدرسے کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، حضرت کی خصوصی توجہ کی وجہ سے یہ قافلہ روان ہے، جس سے میری مراد صاحب عظمت باقی شخصیات میں ہمارے موقر محترم کرم فرما مشکل استاذ الاساتذہ، روحانی بیشتر اوصاف و کمالات سے متصف افراد سازی کے ہنر سے وافر حصہ پانے والے جنوب ہند کا چپا چپا جن کی گواہی و شاہد ہے، جن سے میری مراد دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاذ حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب پرتاپ گڑھی دامت برکات محمد فیروز ہے کہ میں حضرت کا اپنی طرف سے تمام اساتذہ اور مدرسہ حضرت موتیج صاحب کی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں کہ حضرت والا اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود، قیمتی مصروفیات کے باوجود جامعہ آزاد کی حقیر دعوت پر اتنا لمبا سفر طے کر کے حضرت والا یہاں پر تشریف فرما ہے، تو میں حضرت والا کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ بارگاہ عالی میں دعا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے علم میں، عمل میں، صحت کو مزید بڑھوتری اور اضافہ فرمائے۔ ہمیشہ اللہ حضرت والا اس مدرسے کی طرف خصوصی توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے فیصلے فرمائے۔ اسی طرح میں حضرت مولانا مفتی ریاض صاحب دامت برکات محمد فیروز کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال اور مرحبا اور خوش آمدید کہتا ہوں کہ حضرت والا کی جامعہ حاضر کے حقیر دعوت پر بہنوں سے یہاں پر تشریف لائے، اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود ایک طرف حضرت والا مدرسہ سلطان العلوم جو سلطان شاہ کے احاطے میں چل رہا ہے، حضرت والا وہاں کے ذمہ دار ہیں، محتمین ہیں، اسی طرح دعوت و تبلیغ کی اہم رکن اور حضرت کی سرپرستی وہاں کے مشورے طے ہوتے، وہاں کے امور طے ہوتے ہیں، تو حضرت والا نے بھی اپنی بے شمار مصروفیات کو پسے پش ڈال کر ہماری حقیر دعوت پر لبیک کہیں، تو حضرت والا کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پڑوسی ضلع شہر چامراج نگر کے ایک عظیم عالم دین، عالم ربانی، قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی جعفر صاحب قاسمی دامت برکات محمد فیروز ہمارے اس مجلس میں رونق اسٹیج بنے ہوئے ہیں، حضرت والا کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں کہ حضرت والا نے بھی اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود یہاں پر تشریف لائے۔ اسی طرح میں اس اسٹیج پر تشریف فرما تمام عمائدین شہر کا فردن اور اسی طرح جلسے میں شرکت فرما تمام حضرات علماء کرام اور حاضرین کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور آپ کی آمد کو مدرسے کی ترقی کے لیے باعث سے آپ کی آمد مدرسے کی ترقی کے لیے باعث خیر و سعادت ہو۔ بارگاہ عالی میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو کامیاب و کامران فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے میرے بھائی، آپ 3 دن سے کھیلنے کے لیے نہیں آئے اور آپ کے چہرے پر بھی تھکاوٹ کے آثار ہیں۔
بس کیا بتاؤ رومان بھائی، اب زندگی عذاب بن گئی ہے۔ کیا ہوا میرے بھائی؟ سب خیریت سے ہے نا؟ اصل میں گزشتہ 3 دن سے والدہ کی طبیعت سخت خراب ہے اور میں نوکر بن کر رہ گیا ہوں۔ سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، ان کی بستر کی صفائی کرنا، ان کے کپڑوں کو صاف کرنا، یہ سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ ماشاء اللہ، زبردست، پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب؟ اور میں وہ کیسے؟ میرے بھائی، یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، یعنی مجھے سب مشقت اٹھا کر جنت ملے گی؟ جی ضرور، انشاءاللہ۔ کیا آپ نے قرن میں رہنے والے اویس بن عامر کا واقعہ نہیں سنا، جنہیں آج ہم اویس قرنی کے نام سے جانتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو نہیں سنا، کیا آپ مجھے سنائیں گے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ حضرت اویس قرنی اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف نہیں لا سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور لوگوں سے کہا اگر کسی کی ان سے ملاقات ہو تو وہ اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا کروایا کرے۔ سبحان اللہ، یعنی والدین کی خدمت کا یہ اجر کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مل سکی۔ جی بالکل حضرت، جی بالکل، کیوں نہیں۔ کیا آپ نے قرآن میں رہنے والا بھائی اچھی بات بتائی آپ نے، میں تو اپنی والدہ کی خدمت اپنے لیے سزا سمجھ رہا تھا، لیکن آپ سے مل کر معلوم ہوا یہ تو جزا ہی جزا ہے، جنت ہی جنت ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا بھی سکھائی ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے مانگے۔ تو آپ وہ مجھے بھی سکھا دیجئے کہ میں وہ ہر نماز کے بعد مانگا کروں۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ وہ دعا یہ ہے رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اب میں انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام ضرور کروں گا اور والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائی، مجھے تو ایک اور بہت پیاری حدیث یاد آ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی سنا دو۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میرے والد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے آگے مت جانا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ سبحان اللہ، یعنی والدین کی عزت کی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ جی بالکل، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ میرے بھائی آپ کا بہت شکریہ، مجھے اتنے سارے فضائل معلوم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کر کے انہیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، صدق الله العظيم۔ أيها الحضور الكرام، إن الله خلق الليل لنسكن فيه وخلق النهار لنطلب المعاش، كما قال الله تعالى وجعلنا النهار معاشا، وقال الله تعالى وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ جعل الله ربنا تبارك وتعالى كسب المعاش نعمة، لأننا كلما حصلنا بالزراعة والاكتساب والتجارة من الأثمار والعدس والحبات والنبات والخضروات والأطعمة إنما حصلنا بفضل الله وقدرته وتمكينه، فيكون الكل إنعاما من الله تعالى۔ وأيضا إذا لم يطلب الإنسان المعاش بجهده وعمله فإذا يحتاج إلى السؤال والإلحاح والذلة وهتك المروءة،
حتى يحتاج إلى السرقة والغصب ويحتاج إلى الناس في رزقه ورزق أهله. فالله الكريم حذرنا وأنذرنا بهذه القبائح والمهلكات عن طريق الأمر بكسب المعاش، فصار كسب المعاش نعمة من الله تعالى، ولعله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشكر الله على هذه النعمة. فقد قال لقمان الحكيم الابن: يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. أيها المستمعون الكرام، قد علمنا أن كسب المعاش أمر من أوامر الله تعالى، فينبغي لنا ألا نكسب المعاش إلا كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا نطلب المعاش إلا كما شرع لنا النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم إذا كسب الحرام أو طلب الرزق بالسرقة والغصب والظلم أو حصل المال بالربا والميسر والرشوة أو كسب المال بالتجارة، ولكن اعتمد على الكذب والخداع والخلافة ويخسر الوزن في المكيال والأوزان وغير ذلك ما يخالف الشرع، فهذا المعاش لا يطيب عند الله ورسوله، ولا تقبل أعماله ولا تقبل دعواته إذا أكل مال الحرام. أحبتي الأكارم، قد اهتم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وصرح في كسب المعاش، فصار كسب المعاش نعمة من الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. سادة الأجلة، يجب علينا أن نكسب الرزق الحلال إلا عن طرق شرعية، ولا نأكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نبنى البيت الأشياء إلا بالمال الطيب والحلال. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى في القول والفعل والعمل والنية والهدى، إنه على كل شيء قدير. وآخر كلماتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین کرام و معزز سامعین، حضرات علماء کرام، آج کی نشست میں میں مدرسے کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات و جذبات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشکو ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم استادے سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں
جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں ہے تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ سکھایا جاتا ہے، جہاں اسے علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ مقاصد اگر ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، خس و خاشاک سے بنے ہوئے جھوپڑوں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، صحرا کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے۔ اور اگر یہ مقاصد ان شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق کو نہ جھٹلائے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ناراض نہ ہو جائیے گا۔ آج ہماری یونیورسٹیوں کی عمارتیں بلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، وسیع وعریض اسکول اور کالج ہیں، ہر آسائش مہیا کی گئی ہے، ہر سہولت دی گئی ہے، لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں اور مکاتب کی کوکھ بانجھ ہو گئی ہے۔ ریسرچ کا حق ادا کرنے والے محققین، انسانیت کا درد رکھنے والے لیڈر، دین کی تڑپ رکھنے والے مسلمان، اخلاق کا جھنڈا بلند کرنے والے انسان پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس حوصلے سے کہوں کہ یہاں سے فلموں کے ایکٹر، ہیروئن کے تاجر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستدان، خون کے پیاسے، حرص و ہوس کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب تک تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ کا رخ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ کسی کام نہیں آئے گا۔ جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ صحیح ہوتا ہے، جب علم کو علم کے لیے سیکھا جاتا ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح نہج پر چلتا ہے، جب طالب علم اپنے آپ کو طالب علم بھی سمجھتا ہے، تو پھر ظاہری کرو فر نہ ہونے کے باوجود مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ بڑائیاں لیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال تک تبدیلی آتی ہے۔ ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں، ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانہ قاصر رہتا ہے۔ میرے دوستوں، اپنے عظیم نبی کی اس بے مثال درزا کو یاد کرو جس کی کوئی شاندار عمارت نہ تھی، جس کی کوئی شاندار عمارت نہ تھی، ظاہر کرو پر نہ تھا، لیکن اس درزہ کی تعلیم یافتہ مقدس جماعت پر ایک نظر ڈالے تو آپ ان کے علمی اور عملی کمالات اور رنگا رنگی کو دیکھ کر دم رہ جائیں گے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دنیا کے جاباز اور ملکوں کے فرما روا تھے، جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، افریقہ سے لے کر انڈیا تک ایسی کامیاب حکومت کی جو بڑے سے بڑے حکمران کی سیاست کو منسوخ کر دیتی ہے، اور ان کے عدل و انصاف اور سیاسی نظم و نسق کی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار اور فاتح ہیں، جنہوں نے چند ہی سالوں میں مشرق و مغرب کی ظالم سلطنتوں کے تختے الٹ پلٹ دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق و ایران کا تاج شاہی اتار کر اسلام کے قدموں پر ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو شام سے نکال کر زمین کی امانت مسلمانوں کے سپرد کر دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کی سرزمین رومن شاہی کے ہاتھوں سے زبردستی چھین لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت لیا۔ تیسری طرف بازان بن سامان رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے 20 صحابہ ہیں جنہوں نے صوبوں اور شہروں کی کامیاب حکومت کی۔ چوتھی طرف علماء و فقہاء کی صف ہے جنہوں نے اسلامی فقہ اور قانون کی بنیاد ڈالی اور دنیا کے عظیم قائدین شمار ہوئے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں۔ بات یہ سب احکام و مسائل کے راویوں کی ہے، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سینکڑوں صحابہ ہیں۔ پھر اس درجہ کے طلبہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور جانثار ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر اور بیپاری شامل ہیں۔ پھر یہ سب جرنیل اور سپہ سالار اور حکمران اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے، جس کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، کلاسوں کی قطاریں نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، تحقیق کے مراکز نہ تھے، رصد گاہیں نہ تھی، لیکن حصول علم کا جذبہ تھا، اشاعت علم کی طرف تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا۔ استاد کے دل میں شفقت و محبت تھی، تلامذہ کے دل میں عقیدت و عظمت تھی۔ اگر آج یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں تو یقین جانیے، تو یقین مانیے، پھر ماں کی گود مدرسہ ہوگی، مسجد کا حجرہ مدرسہ ہوگا، خانقاہ کا ماحول مدرسہ ہوگا، جہاں کوئی صاحب علم بیٹھ جائے گا وہی مدرسہ ہوگا، جہاں ساقی ہوگا وہی میں خانہ ہوگا، جہاں ساقی ہوگا وہی میں خانہ ہوگا، جہاں شمع ہوگی وہی پروانہ ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں تو یہ بلند بالا عمارتیں، یہ شاندار عمارتیں بھی ویران ہو جائیں گی۔ وقت ضائع کرنے کا بہانہ ہے، کار طفلہ ہے، فکر دیوانہ ہے۔ بس انہی کلمات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ شافع کون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بدکتوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا۔ اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال، اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال، سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوز سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا، جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں یہ وہی مجاہد جلیل ہیں کہ جنہوں نے عیسائیت کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے وہ پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ شاہی خاندان کے بیگمات سروں پر پھٹی چادریں ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی۔ وہ پردہ عورتیں جن کے دیدار سے چاند اور سورج بھی ترستے تھے، گھر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ ہر طرف تباہی کا دور دورہ تھا، خون پانی کی طرح بہ رہا تھا۔ گلی کوچوں میں نعشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور کھسوٹتے تھے۔ مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کر دیا جاتا تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا۔ الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے۔ بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ بصارت و بصیرت کا میٹر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے ایک فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا ایک پٹو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت سر ابھارا ہے، میری چمکتی ہوئی تلوار اب تمہاری خبر لے گی۔
بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، یار کیا بک رہا ہے، ذرا اپنے پیچھے کی تو خبر لے، عقل سے کوڑا انگریز جو نظر گھماتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اسے زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ اسی جنگ میں موصوف کی کنپٹی پر گولی لگتی ہے، حالت دیگر کو ہو جاتی ہے، کپڑے خون سے شرابور ہیں، مگر عزم استقلال کا ایک ہار اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش یہ کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا۔ اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریز نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی اور سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی بلندی اور برتری سمجھائی، ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا۔ چنانچہ 1870 پر 6 عیسوی میں شاہجہاں پور کے قریب چاندہ پور گاؤں میں میلہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے، عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو حقانیت اسلام جتلانے کا موقع ملتا ہے۔ عقل کا یہ پتلا اپنا موضع سخن عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے۔ 1870 پر 7 عیسوی میں پھر اسی جگہ میلہ خدا شناسی وجود میں آتا ہے، مگر فتح کا سیرا پھر اسی بحر العلوم کے سر بندتا ہے۔ دوستو، پنڈت دیانند نے اپنا مسکن روڑکی کو بناتے ہوئے اہل اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کیا، قرآن پاک اور ارکان اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے۔ پنڈت کو مناظرے کا دعوت دی جاتی ہے، بہت کوششیں کی جاتی ہیں کہ پنڈت جی علماء کے سامنے آ کر اپنے جوہر دکھلائیں، مگر وہ تیار نہیں ہو سکتے، جس کا واحد سبب یہ تھا کہ پنڈت جی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ان دھواندار تقریروں کو بغوش خود سن چکے تھے، جنہوں نے عیسائیوں کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس پر یہ خوف طاری تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو سارا راز فاش ہو جائے گا۔ بالآخر پنڈت مناظرے کے لیے تیار ہوتا ہے، شرط لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موصوف بیمار ہیں، نہ وہ آئیں گے، نہ مناظرہ ہوگا، نہ ذلت کا سامنا ہوگا۔ لیکن موصوف کو جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملتی ہے، کمزوری کے باوجود پیادہ کا روڑکی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ روڑکی کی سرزمین زبان حال سے چیخ اٹھتی ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کاپ رہا ہے۔ اسلامی فوج کا یہ سپاہی پنڈت کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، مگر وہ تیار نہیں ہوتا اور روڑکی سے فرار ہو کر میرٹھ پناہ لیتا ہے، مختلف تدبیروں سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ مسلمانانہ میرٹھ کے اصرار پر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچتے ہیں۔ پنڈت کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور مناظرے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مختلف تقریروں میں اس کے تمام اعتراضات کے جوابات تفصیل سے بیان کر کے عوام کے ایمان کو بچایا اور غیروں کو حقانیت اسلام کا قائل ہونے پر مجبور کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں کسی شکل میں مسلمان اور اسلام کو دشمن اسلام کا سے کوئی خطرہ درپیش ہوا ہے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اس کا قلعہ کما کیا ہے اور باطل کو ہمیشہ روپوش ہونے پر مجبور کیا ہے۔ بس دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت کی طرف سے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں جا رہی؟ کہاں بھی نہیں، میرا چھوڑو، تمہیں کہاں سے کہ مہکلے کاری کام بھی نہیں، ہمیں دو جنے بڑے مولانا صاحب کا بیان سننے کا دل سے حضرت کا بیان سنے، اتنا اچھا تھا بیان اللہ بیان سن کو دل کو اتنا سکون ہوا، ہمیں غیران کے طریقے پہ چلنے کو اسلام سے کتنا دور نہیں ہم نہ معلوم ہو رہا۔ پر بات لمبی ہو جاتے ہے، کیا یہ ڈبہ پکڑ لے کہاں کی خوش خوش ہو جا رہی؟ ڈبے کا چھوڑا تھا تمہارا ہمارا بولو بیان بھی اگر راز کا بات ہے بولو تو صحیح، بولنے میں کیا جاتا بولنے سے آپ کو جھجک محسوس کرے بولنے میں، اردو میں کیا ہے؟ کیا بھی نہیں لے پاشا بولا کیا ہے سر؟ وہ اصل میں آج ہمارے بھتیجے کا برتھ ڈے تھا، گھر والے پورے اصرار کرے
ایک یہ وہ سے لے لیتا جو اس سے ہمارے دوست کا ریفرنس ملے کہ بھائی ایک لے لے تو پھر لے لے. استغفر اللہ کیا ہے یہ کیا بول رہے ہیں یہ تمہارا لباس دیکھے تو مسلمانوں کا لباس ہے لیکن تم ایسے بتان کر دینا یہ اس میں استغفر اللہ پڑھنے کی کیا بات ہے. سال میں ایک بار نہ کرنے سے بچے کی پیدائش کی آدمیش نہ منانے سے ایک بار جے تمہیں بٹیٹے کو برات سمجھ کر نہیں جائے یہاں اسلام میرا بھی دل کر رہا میں بھی استغفر اللہ پڑھیں گے ایک بار غلط بات. اسلام ہم ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے 24 گھنٹے کیسا گزارنا رہنمائی کرتا ہے یہاں تک کہ واش روم کو کیسا جانا اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. کیا تو بھی اسلام میں بٹیٹے کرنا جائز رہتا تو اسلام ہم نہ رہنمائی کرتا تھا نہیں یہ جائز ہے غلط بات. کیا معلوم رہا اسلام میں جائز نہیں ہے بٹیٹے کرنا غلط. یہ انگریزوں کا طریقہ ہے انگریزوں کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط کردہ ایک لعنت ہے. ایسے چیزوں کو ہم عمل کر کر کو اللہ اور اس کے رسول کو دور کر لے کر جاری سب لعنت اتنی بھی ہے اس سے دوسرے لعنت بھی وجود میں آ جاتی ہے. بہت سے بھی وہ لعنت ذرا وہ اپنا بھی معلوم نہیں کیا. پہلی چیز دیکھو جی اب تمہیں بٹیٹے کے چکر میں اب اتنے اچھے بیان کو جا کے وہ مس کر ڈالے اب خرچ لے لے کو پھر رہی اب غیراں کے طریقے پر چل رہی. ہاں اب اتنا اچھا فنکشن کر رہی گلے کو پورے خاندان والے بلا لے کو نماز چھوڑ لے کو رہتی ہوگا فوٹوگرافر کو بھی بلاتی اور بلا کو تمہارے بچوں کی ایج سبق دیتی کہ تمہیں بھی ایج نحوست میں شامل ہو جاؤ گلے کو. سب سے بڑھ کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہی سب. تم نہ معلوم یہ برتھ ڈے کیسا شروع ہوا تھا نہیں بھی بولو میں بول سنو. پرانے زمانے کے عیسائیاں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ پیدائش کے دن برے آتمائیں آتی تھے وہ دن ہمیں خوب بھومڑا مارنا ویسا کرے تو آتمائیں بھاگ جاتی تھے. وہ آتے آتے اچھے پکوانا پکنے کا شروع ہوگا گفٹاں شروع ہوگی مہمان نوازی شروع ہوگی. کیا تو بولو یہ کینڈل سلگاتی دیکھو ان کا عقیدہ کیا بولو ایک ساتھ پورے کینڈل سل گئے تو آسمان کا دیوتا برکت اتارتا گلے کو اور یہ کینڈل بجھاتی دیکھو اس میں عقیدہ کیا کرتا ایک ساتھ پورے کینڈل بجھے تو نصیب اچھا ہو جاتا ہمارا گلے کو. اس سے کرسمس میں بھی پورے کینڈل بجھاتی بٹیٹے میں بھی بجھاتی دو بھی ایک ہی چیز ہے. معلوم ہے گیا یہ کرسمس مسلمانوں کی عید میں ہے ایسا چیئے برتھ ڈے منانا بھی شریعت کے خلاف ہے. سو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کو ہی من تشبہ بقوم فهو منهم یعنی جو شخص بھی کفار فجاران کی طرح ہتا ان کی صحبت اختیار کرتا ان کے سر کا کپڑے پہنتا کل قیامت کے دن ان کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی چھوٹا. کیا بشا ناپسند ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ تمہارا حشر ہونا. استغفر اللہ کون سا مسلمان پسند کرتا ہے کہ اس کا حشر کفار فجاران کے ساتھ ہو. تو یہ لعنت کو میں گھر کچھ نہیں لے جاتا ہوں معلوم نہیں تھا کہ معلوم چیز یہ ہے. اللہ توبہ توبہ اللہ تمام مسلمانوں کو یہ فرصت سے بچا دے. اللہ کا فضل بھی تم نے اس کی برائی سمجھ میں آ گئی. آج بھی ایسے ایسے مسلمان ہی یہ کرتا بات فخر سے بولتی میں بٹیٹے کریا کر لیتا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھی توفیق دے لے. دیکھو نیک لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھنے اور ان کے بیانات سننے سے کتنے فائدے ہیں. تمہیں دو جنے ہی نہیں کہا میرے دل کی انکھیں کھول لے سے. اب یہ نحوست کو میں کہاں جاتا ہوں سمجھا تو یہ ملون چیز یہ ہے. اللہ تم نے ہم نے پورے مسلمانوں کو ایسے نحوست کا چیزوں سے بچا دے. آمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز علماء کرام محترم اساتذہ اور عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم کسی مناظرے یا مقابلے کے لیے جمع نہیں ہوئے. نہ یہاں جیت اور ہار کا سوال ہے نہ کسی کو غلط اور کسی کو صحیح ثابت کرنا مقصد ہے. آج ہم ایک مکالمہ سننے جا رہے ہیں جس میں سوال بھی ہے سوچ بھی ہے اور سچ کی تلاش بھی. ایک طرف وہ شخص ہے جو سوال کرنا جانتا ہے اور سوال سے نہیں ڈرتا اور دوسری طرف وہ عالم ہے جو سوال کو دشمن نہیں سمجھتا بلکہ رہنمائی کا دروازہ مانتا ہے. ایک مکالمہ ہمیں یہ سکھائے گا کہ اختلاف دشمنی نہیں ہوتا اور سوال بے ادبی نہیں ہوتا. بس شرط یہ ہے کہ سوال سچ جاننے کے لیے ہو اور جواب سمجھانے کے لیے. آئے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں. آج ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں جو صدیوں سے کئی انسان کے ذہنوں میں کہ کیا خدا موجود ہے. میں اپنی بات بہت صاف انداز میں رکھنا چاہتا ہوں. میں خدا کے وجود پر اس لیے سوال اٹھاتا ہوں کیونکہ میں نے دنیا میں بے پناہ ظلم دیکھا ہے. بچے مارے جاتے ہیں, عورتیں بے عزت ہوتی ہیں, قومیں تباہ ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ خدا کے نام پر بھی ہوتا ہے. خاص طور پہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ دیکھ کر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ کہاں ہے.
یہ سوال بہت سخت بھی ہے اور بہت تکلیف دہ بھی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو درد آپ بیان کر رہے ہیں وہ حقیقی ہے اور ہر حساس دل رکھنے والا انسان اسے محسوس کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا کہ ظلم خدا نہیں کرتا، ظلم انسان کرتا ہے۔ لیکن انسان کو کس نے پیدا کیا، اختیار کس نے دیا، طاقت کس نے دیا؟ اگر سب کچھ خدا نے دیا تو ذمہ داری بھی اسی پر آتی ہے۔ اگر انسان کو اختیار نہ دیا جاتا تو وہ انسان نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک بے جان مخلوق ہوتا۔ نیکی اور بدی کا تصور اختیار کے بغیر ممکن نہیں۔ خدا نے انسان کو آزاد بنایا اور اسی آزادی کے ساتھ امتحان رکھا۔ لیکن سر، مظلوم تو امتحان کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ تو بس مارا جاتا ہے۔ اسی لیے دین کہتا ہے کہ مظلوم کے لیے انصاف یہاں مکمل نہیں ہے۔ یہ دنیا انصاف کی آخری جگہ نہیں ہے، آخرت انصاف کی آخری جگہ ہے۔ یہاں طاقتور بچ نکلتا ہے اور کمزور کچلا جاتا ہے۔ اگر آخرت نہ ہو تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات سراسر ظلم ہے اور خدا نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ آسان جواب نہیں کہ ہر سوال کو آخرت کے اوپر ڈال دو؟ نہیں، یہ آسان جواب نہیں ہے، یہ ایک منطقی جواب ہے۔ یہ ایک منطقی جواب ہے۔ اگر زندگی یہی چند سال ہو تو اخلاق، انصاف، قربانی سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آخرت کا تصور ہی ظلم کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو کیا دین ظلم کے خلاف خاموشی رہنے کو کہتا ہے؟ ہرگز نہیں، دین ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں حساب مکمل نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم انسان کی آزمائش ہے اور انصاف خدا کا وعدہ ہے۔ اب میں سائنس کی طرف آتا ہوں۔ سائنس میں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے بنی، زندگی کیسے وجود میں آئی، انسان کیسے ترقی کرتا گیا، پھر خدا کی ضرورت کہاں باقی رہتی ہے۔ سائنس واقعی بڑی طاقتور چیز ہے، لیکن سائنس صرف اتنا بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے ہوئیں، یہ نہیں بتاتی کہ کیوں ہوئیں۔ کائنات کا وجود خود ایک سوال ہے۔ لیکن سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ کائنات خود بخود ہی بنی ہے۔ نہیں، کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بن سکتی، یہ سائنس کا اپنا اصول ہے۔ اس بات کا جواب میں بہت سادہ مثال سے دیتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ اگر آپ کہیں کہ ایک کتاب بغیر لکھنے والے کے بن گئی یا ایک موبائل بغیر بنانے والے کے وجود میں آ گیا تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ جب ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے ممکن نہیں تو اتنی بڑی کائنات، ستارے، سیارے، نظام سب خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک حادثے سے ہوا ہے۔ حادثہ بے ترتیب ہوتا ہے، لیکن اس کائنات میں ترتیب ہے، حساب ہے، قانون ہے، دن رات کا نظام ہے، زمین سورج سے ایک خاص فاصلے پر ہے۔ اگر ذرا سا فرق ہو جائے تو زندگی ممکن نہیں۔ یہ ترتیب حادثے سے نہیں آتی، یہ منصوبہ بندی بتاتی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام خود خدا کی دلیل ہے؟ نظام خود گواہی دیتا ہے کہ کوئی ناظم ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عقل استعمال نہ کرو، بلکہ کہتا ہے دیکھو، سوچو، سمجھو، پھر مانو۔ اگر یہ کائنات خود بخود بن گئی ہوتی تو اس میں کوئی قانون نہ ہوتا، ہر چیز بے ترتیب ہوتی، لیکن جب قانون ہے تو قانون دینے والا بھی ہے۔ لیکن خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ دیکھنا حقیقت کی واحد شرط نہیں۔ ہم عقل کو نہیں دیکھتے، ہم ضمیر کو نہیں دیکھتے، لیکن انکار بھی نہیں کرتے۔ خدا کو عقل سے پہچانا جاتا ہے، لیکن عقل تو مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے دین صرف عقل نہیں دیتا، وہ فطرت بھی دیتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ سوال ہے کہ میں کیوں ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جاؤں گا۔ لیکن اس دنیا میں مذہب کے نام پر بھی بہت ظلم ہوا ہے۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن یہ مذہب نہیں سکھاتا، انسان کا غلط استعمال ہے۔ دین انسان کو بہتر بناتا ہے، لیکن انسان دین کو ہتھیار بنا لیتا ہے۔ ہر مذہب اپنے اپنے خدا کی بات کرتا ہے، تو سچ کیسے پہچانا جائے؟
देखिए, सच एक से ज्यादा नहीं होता, सच हमेशा एक ही होता है, लेकिन इंसान उस सच तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करता है। कोई अकल के रास्ते से आता है और कोई सवालात के रास्ते से आता है और कोई तजुर्बात के बाद और कोई दुख और तकलीफ के बाद। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर रास्ता खुद सच बन जाता है, बल्कि हर इंसान अपनी अपनी सोच को सच साबित करके अपनी जुबान और अपनी तहजीब में बयान करता है। मेरा एक सवाल है कि इस्लाम में खुदाई के बारे में सवाल करना गलत है या नहीं? सवाल करना इबादत है अगर सवाल सच की तलाश के लिए हो। और मैं यही कहता हूँ कि ईमान सवाल से डरता नहीं, सवाल और ईमान दुश्मन नहीं, मजहब और साइंस मुखालिफ नहीं, और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हर इंसान का फर्ज है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपने जो गुफ्तगू सुनी ये किसी एक शख्स की जीत नहीं थी, ये इंसान की सोच की जीत थी। हमने सीखा कि सवाल करना इंसान की फितरत है और जवाब देना इनकी जिम्मेदारी है। हमने ये भी समझा कि सच एक होता है, लेकिन इस तक पहुंचने के रास्ते इंसानों के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये मुकालमा हमें ये पैगाम देता है कि हमें एक दूसरे को खामोश कराने के बजाय हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सवाल करना सुन लें और जवाब देना सीखे तो बहुत से फिक्रे तो खत्म हो जाएंगे। आखिर में हम सब के लिए यही पैगाम है कि पहले इंसान बने, फिर अपने नजरे को नुमाइंद बनाए। अल्लाह हमें समझने, सोचने और सच कबूल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದೆ. ಕುರಾನ್ ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯವೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇಕ್ರಾ ಬಿಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಲಜೀ ಖಲಕ್, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿನ್ನ ರಬ್ಬನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಓದು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದೇಶವೇ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವುದು, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ನಬಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಮೇಲೂ ಫರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸದಾ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯರ್ಫಇಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಮಿನ್ಕುಂ ವಲ್ಲದೀನ ಊತುಲ್ ಇಲ್ಮ ದರಜಾತ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವರನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವನು. ಈ ಆಯತಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತು, ಸತ್ಯತೆ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಗೌರವ ಇವೆಲ್ಲವೇ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣವು ಹುಡುಗರ ಶಿಕ್ಷಣದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಈಮಾನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसाफ भाई कहाँ जा रहे हो? बहुत दिन हो गए आपको देखकर, क्या वजह है? आजकल नजर ही नहीं आ रहे हैं। हाँ सुहेल भाई, हम मदरसा जामियातुर रशीद में तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। आपको मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? हमको मदरसे में नाज़रा कुरान व हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ ज़ुबाने उर्दू अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो फिर आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो? जी हाँ, क्यों नहीं। ये मेरे उज़ैर भाई हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं। आप इन्हें इंग्लिश में बात कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Which school do you study in? I am studying at an international school. Which class are you in? I am studying in the 7th class. Do you read the Quran? Yes, How much Quran do you read? I read 1 page or 2 pages every day. The Quran is from Allah. The Quran gives life. The Quran teaches us how to live. The Quran shows the right way. The Quran makes hearts better. The Quran helps us choose good. Reading Quran makes life form. The Quran helps us in this life and the next life. And prayer by day. Prayer is very important. Prayer brings us close to Allah. Prayer makes the heart calm. Prayer teaches us to do good. In sujood we are nearest to Allah. Allah likes prayer on time. No prayer means white fight. No prayer makes a good life. माशाअल्लाह, आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मदरसे के तलबा होकर अंग्रेजी में इतनी अच्छी बात करते हो। अच्छा भाई, मुझे आपसे एक बात पूछना है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मदारिस में सिर्फ दीनी तालीम है, असली तालीम से नावाकिफ रखा जाता है। लोग मदरसे को आते ही नहीं, तो इन्हें क्या पता मदारिस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ अशरी, उमूमी व ज़रूरी तालीम भी दिया जाता है। ज़ुबाने अरबी व उर्दू के साथ साथ ज़ुबाने अंग्रेजी व कन्नड़ी भी पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं भाई, तलबा को हिसाब, ज्योग्राफिया के साथ साथ जदीद साइंस और सोशल एजुकेशन से भी वाकिफ करवाया जाता है। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपके इदारे जामियातुर रशीद को खूब तरक्कियात से मालामाल फरमाए और हर किस्म की शुरूर से हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه المناقشة التي تحمل سؤالا مهما: هل العربية أفضل أم الأردية؟ لدينا فريقان: فريق العربية معاذ ومجاهد، وفريق الأردية طلحة وفرمان. وأنا نعمان في هذه المناقشة فالعبد. أهلا بك يا معاذ، ماذا رأيك؟ هل العربية أفضل أم الأردية؟ أولا العربية ليست لغة عادية، بل هي لغة القرآن ولغة الوحي ولغة الحديث، وفي أكثر الحديث فرس الحي في خليل دقيقة اللغوية الإسلامية، عالم الأعلام، جزيرة العربية. كل ذلك يدل على أن العربية لغة المستقبل لمن يبحث عن القوة. لماذا رأيك يا مجاهد فيما يقول صديقك؟ وزد على ذلك أن العربية بحر في النحو والبلاغة والأدب، وهي لغة متجددة في التقنيات الحديثة، التعليم الإلكترونية والترجمة الآلية، وبرامج الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية. سوق يضم أكثر من 400 مليون متحدث، فهل تقارن بعد ذلك لغة أخرى في هذه القمة؟ أهلا بك يا طلحة، وماذا رأيك فيما يقول الزيفان؟ نحن لا ننكر شرف العربية، لكن الأردية لها جمال لا ينافسه أحد. هي اللغة الأدب الراعي، الشعر الراعي، التاريخ والثقافة في الهند وأفغانستان، ولغة تواصل بين ملايين الناس
وهي لغة قادرة على استقبال لكل سهولة. وماذا رأيك يا فرمان؟ الأردية لفضل القلوب، فيها عذوبة، فيها شعر، وفيها بيان، وفي العرش الحديث تتفوق في الأعلام والدرامة، وسائل التواصل الاجتماعي، التعليم والكتب الحديثة، فليست الأردية لغة صغيرة، بل هي لغة حية تنبذ بالثقافة والتاريخ. ولكن يا فرمان لماذا لا يتعلم لغة لا تقربنا من القرآن ولا من السنة؟ وهل الفضل يقتصر على الدين فقط؟ العلم، التقنية، المجتمع كلها تحتاج لغة سهلة قريبة. العربية لها أصول راسخة وقواعد قوية وتراث لا يقبل القسم. الأردية لها قدرة عجيبة على كل جميع اللغات، فهو اللغة التواصل بين ثلاث فراغات. ولكن من يتعلم في هذا العصر لغة لا تقربنا من القرآن ولا من السنة تفتح له أبواب الطريق والدعوة والعلم. ومن يتعلم الأردية يفهم قلوب الناس وثقافتهم ويدخل بيوتهم. العربية تعطيك هوية دينية وقوة لغوية، والأردية تعطيك هوية ثقافة وإنسانية. هونوا على أنفسكم، هذه مناقشة علمية وليست مشاجرة. سأطرح سؤالين. السؤال الأول: أي لغة أنفع في المستقبل؟ العربية لأنها لغة المستمع ولغة الأدب ولغة الإعلام في بلادنا. العربية لأنها لغة الرحم، لغة القرآن، تفتح له أبواب الطريق ولها صوت زقوم. السؤال الثاني: أي لغة أجمل في التعبير؟ العربية لها أصول راسخة وقواعد قوية وتراث لا يقبل القسم. الأردية لأنها لغة الإحساس ولغة الاعتبار. العربية لأنها أفضل اللغات وأبلغ. بعد هذه مناقشة علمية وليست مشاجرة، بعد هذه الطويلة يظهر لنا أن العربية لها فضل ديني وعلمي وتاريخي، والأردية لها فضل ثقافي ومجتمعي. إذا الأفضلية ليست مطلقة بل تعتمد على الهدف. إذا أردت الدين والعلم فالعربية أفضل، وإذا أردت الأدب والثقافة والأردية أجمل. وأنا أقول تعلموا اللغتين معا، فكل منهما جوهرة في مجالها. نحن نوافقنا في هذه المناقشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ فکر و نظر کا درپن ہے، گلہائے عمل کا گلشن ہے، یہ علم و وفا کا شانہ اہداف نبوت آن ہے۔ یہ دور نبی کی یاد حسین، انفاس خدا کا منظر ہے۔ یہ دور نبی کی یاد حسین، انفاس خدا کا منظر ہے۔ اللہ کا فضل ربانی آثار کا مظہر ہے۔ یہ فکر و نظر کا درپن ہے، گلہائے عمل کا گلشن ہے۔ یہ علم و وفا کا شانہ اہداف نبوت آمن ہے۔ انوار ہدایت کا دائی، افکار ظلم کا ماہی ہے۔ انوار ہدایت کا دائی، افکار ظلم کا ماہی ہے۔ یہ ایک ہنر کا گنجینہ، ادوار عمل کا راہی
ہے، یہ فکر و نظر کا درپن ہے، گلہائے عمل کا گلشن ہے، یہ علم و وفا کا کاشانہ، اہداف میں قوت آہن ہے، اشفاق کی شفقت کا سایہ اس بزم ہوا پر ہر دم ہے، اشفاق کی شفقت کا سایہ اس بزم ہوا پر ہر دم ہے، یہ ان کی دعاؤں کا سنگم، یہ ان کی نظر کا ہمدم ہے، یہ فکر و نظر کا درپن ہے، گلہائے عمل کا گلشن ہے، یہ علم و وفا کا کاشانہ، اہداف میں قوت آہن ہے، سلمان کی ہر دم نظر کرم اس دار رشید کی عظمت ہے، سلمان کی ہر دم نظر کرم اس دار رشید کی عظمت ہے، اس مفتی دور حاضر کے الطاف ہی اس کی رفعت ہے، یہ فکر و نظر کا درپن ہے، گلہائے عمل کا گلشن ہے، یہ علم و وفا کا کاشانہ، اہداف میں قوت آہن ہے، جو بند کی فکر راسخ کا یہ ایک یہاں میں خانہ ہے، جو بند کی فکر راسخ کا یہ ایک یہاں میں خانہ ہے، اسلاف کے درد باہم کا یہ ایک یہاں کا شانہ ہے، یہ فکر و نظر کا درپن ہے، گلہائے عمل کا گلشن ہے، یہ علم و وفا کا کاشانہ، اہداف میں قوت آہن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، صدق الله العظيم۔ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه به يوم القيامة
في 10 من أهل بيته كلهم وجبت له النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، معزز بزرگوں، بھائیوں اور ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس شہر کا ایک نو پود 6-7 سال کا ادارہ ہے جامعۃ الرشید، جس کے انعامی جلسے میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، اور مدرسے کی جلسے کی اہم روح مدرسے کے طلباء کا پروگرام ہوتا ہے، جو مدرسے کی تعلیم کا نمونہ اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات میں سے کچھ لوگ بعد میں آئے، ہم اور بہت سے لوگ الحمدللہ شروع سے بیٹھے ہیں۔ مدرسے کے طلباء نے قرآن پاک کی تلاوت، نعت، عربی میں تقریریں، اردو میں تقریریں، کنڑا میں تقریریں، عربی میں محادثے، اردو میں محادثے، انگریزی میں محادثے، یہ کئی طرح کے پروگرام پیش کیے۔ جن حضرات کو علم سے، زبان سے، زباندانی سے تعلق ہے، لگاؤ ہے، ان حضرات نے ان پروگراموں سے یقیناً محسوس کر لیا اور یقین کر لیا کہ یہ مدرسہ، اس کے منتظمین، خاص طور پر ہمارے عزیز مفتی ذاکر اللہ صاحب اور اس مدرسے کے اساتذہ اور یہاں کے طلباء الحمدللہ اپنے کام میں کافی حد تک کامیاب اور ترقی پہ ہیں۔ یہ الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے کام کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اخلاص کے ساتھ مزید ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا کام ہے کہ ان حضرات کے ساتھ آپ اپنے طور پر وہ تعلق، وہ مدد اور وہ حق شناسی کا معیار پیش کیجیے جن سے یہ یکسوئی کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھانے میں آسانی کے ساتھ مصروف رہیں اور کام کریں۔ ابھی ہمارے مولانا نے ایک اچھا اقدام اور اچھا جذبہ ظاہر کیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کہا جائے گا اور لوگ اس مسئلے کو سوچیں گے۔ میرے بھائیوں، دین اور ہمارا اسلام 100% حق مذہب ہے۔ اس اسلام کو قیامت تک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے۔ جن کی سعادت اور خوش نصیبی ہوگی وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ ہماری ذات، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری کوشش اللہ کے دین کے لیے، اس صحیح اور درست مذہب کے نشر و اشاعت کے لیے لگ جائے۔ پھر دین، محض دین سیکھنا کافی نہیں، یاد رکھیے آپ، صحیح دین سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی آخری آیت جو نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس میں یہ پروانہ ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دین مکمل ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی اب گنجائش نہیں ہے۔ اگر دین کے کسی بھی معاملے میں کوئی زیادتی کی جائے گی وہ بھی غلط، کوئی کمی کی جائے گی وہ بھی غلط۔ دین، اسلام، دینی تعلیمات، اسلامی شاعر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے واسطے سے جن کیفیات کے ساتھ، جن تمام جزئیات کے ساتھ جس طرح ہم کو موصول ہوا ملا ہے، اسی دین کو ہر ذاتی اور ہر کمی سے پاک کر کے صحیح دین کو پیش کرنا امت کے سامنے ہے۔ یہی علماء دیوبند کا فریضہ ہے۔ مسلک علماء دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے۔
مسلک حق جو صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے، وہی مسلک حق جو قرآن و حدیث سے ملا ہے، اسی کو سیکھنا بغیر کمی زیادتی کے اور امت تک پہنچانا۔ اگر کہیں کسی دین کے معاملے میں کسی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، جو زیادتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کے خلاف جاتے ہیں کہ تمہارا یہ طریقہ، تمہارا کہنا غلط ہے۔ اور اگر کسی کی طرف سے دین میں کوئی کمی آ رہی ہے اور کوئی نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کے بھی خلاف بھی جاتے ہیں، تمہارا طریقہ غلط ہے۔ جو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، جو صحیح مسلک اور حق مذہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، صحابہ کرام، تابعین سے ثابت ہے، اسی دین کو سیکھنا اور اسی کو امت تک پہنچانا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ان مدارس کے اندر دین سکھایا جاتا ہے، درست دین، وہ دین اگر جس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو۔ جو فرقے ایسے وجود میں آتے ہیں یا آئے جنہوں نے دین کے اندر کوئی کمی کی یا زیادتی کی، تو ہم ان کے خلاف جاتے ہیں کہ تمہارا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، صحیح مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ امت تک صحیح دین پہنچانا ہے، اور اسی دین پر چل کر ہم کامیاب ہوں گے جو صحیح اور درست دین ہے۔ جو تمام بھائی نماز پڑھنا عبادت ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن بعض موقعوں پہ نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نفل پڑھنا منع ہے۔ اتنا اہم کام عبادت کا منع ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے بھائی نماز پڑھنا تو بہت نیک کام ہے، ہم پڑھیں گے، تو ہم کہیں نہیں، غلط ہے، اللہ کے پیغمبر نے مکروہ کہا ہے۔ تو فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اگر کوئی آدمی اس کو 3 پڑھنے لگے، غلط ہے۔ بہرحال صحیح دین سیکھنا، جاننا، امت تک پہنچانا یہ فرض ہے۔ ان مدارس کے اندر الحمدللہ جہاں قرآن پاک صحیح پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک کو حفظ کرایا جاتا ہے، قرآن پاک کے معانی و مفاہیم کو بتایا جاتا ہے، دین کی صحیح شکل، صحیح نہج جو صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے ہم کو ملا ہے، سینہ بسینہ ہم کو ملا ہے، علماء اہل حق کے ذریعے، وہ ان کو پیش کیا، یہاں سے پیش کیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر امت کا غم بھی دیا جاتا ہے اور صحیح تربیت کی جاتی ہے، انسانیت ان کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اور جو دنیا بھر کے فتنے، فساد، ابھی جن کا تذکرہ آیا تھا، اور طرح طرح کی باتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس کے پڑھنے والے طلبہ آپ کو شاید بعض کہیں ملوث ملے، الحمدللہ محفوظ رہتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان مدارس سے قرآن پاک کی تعلیم بھی ہوتی ہے، ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور صحیح ناظرہ، صحیح قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پاک صحیح نہیں ہے، ان کو فکر نہیں ہوئی قرآن پاک صحیح کرنے کی، تو ان کی نماز خطرے میں ہوتی ہے۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جن کی بنیاد پہ نماز فاسد و خراب ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک صحیح پڑھایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے، حفظ معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، دیکھیے ہماری تمام باتوں کا محور اور بنیاد یہ ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہے گا، آخرت کی فکر کرے گا، ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہے گا، ہم اس کو دنیا سے کچھ دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔
ہمارا آپ کا سارے مسلمانوں کا مقصود آخرت ہے، لہذا آخرت کی فکر پہلے ہو، زیادہ ہو، پوری ہو۔ ہاں دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے وقت دنیا کو لینا ہے، اسی حیثیت سے اپنانا ہے۔ اگر ہمارے طرز عمل سے دنیا مقصود بن جائے اور آخرت نمبر 2 کے درجے میں آئے تو ہم خطرے میں ہو جائیں گے۔ مقصود ہمارے لیے آخرت ہے، ہماری آخرت بنتی نظر آئے، دنیا ضرورت کی چیز ہے، دنیا کو اس لحاظ سے اپنانا ہے اور ضرورت کے وقت ہے، اور آخرت کو مقصود بنانا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہی پیغام دیا ہے۔ تو ہم آخرت سے متعلق جتنے پیغامات قرآن پاک میں، احادیث میں ملتے ہیں، ہم 100% یقین فرماتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک کو سینے سے لگاتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن پاک پڑھا بھی اور قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر جو حلال و حرام بتائے گا ان کو جانا، عمل کیا، تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس کی بنیاد پر اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے آدمی کے بارے میں سفارش قبول کریں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ سفارش یاد رکھیے، قیامت کے دن سفارش ہوگی۔ سفارش انبیاء کریں گے، فرشتے کریں گے، علماء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، لیکن سفارش کس کے حق میں ہوگی؟ کافروں کے حق میں، مشرکوں کے حق میں، غیر مومن کے حق میں کسی کو زبان کھولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سفارش ہوگی مومنین کے حق میں صرف اور صرف۔ اب پھر مومنین میں کئی درجے کے ہوں گے، کچھ مومنین ڈائریکٹ جائیں گے جنت میں، ان کے حق میں جو سفارش ہوگی اس سے ان کے درجے بڑھیں گے۔ کچھ مومنین اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم کے کنارے ہوں گے، سفارش کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کچھ مومنین اپنے سخت ترین گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن ہوں گے مومن تو سفارش کی بنیاد پر جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو یہ وہ حفاظ، یہ علماء جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، حلال و حرام کو جانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے ایسے لوگ جو گنہگار ہوں گے، جہنم میں مستحق ہوں گے، ان کی سفارش کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ وہاں آپ کو ان کی قدر معلوم ہوگی کہ ہم نے ان کو حافظ بنایا، عالم بنایا، کہ ہمیں کتنا کام آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان حافظوں کی، ان قرآن پاک احادیث کو جاننے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کچھ فقراء مساکین بیٹھے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، مالدار لوگ، خوشحال لوگ گزرتے ہیں تو کچھ ان کو دے دیتے ہیں، ایسے ہی وہاں حشر ہوگا کہ جن کے پاس نیکیاں برائے نام ہوں گی وہ پریشان حال ہوں گے، علماء، صلحاء، نیک لوگ گزریں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ فلاں احسان کیا تھا، ہم نے آپ کو پانی پلایا تھا، ہم نے آپ کا تعاون کیا تھا، ہماری سفارش کر دیجئے، تو یہ سفارش کرنے کو ان کا کام بن جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء محدثین کہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ تعلق رکھیے، ان کی خدمت کیجئے، وہ انشاءاللہ وہاں آپ کے کام آئیں گے، سفارش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور جتنا ہم سے ہو سکے اپنی جان، اپنا مال ان پر لگائیں۔ اور ہم سب کو، ہماری یہاں مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، کہ گناہ سے ہر ایک کو بچنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، اس کے لیے اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اور ہمارے بزرگان دین جو بیعت کرتے ہیں، خانقاہیں چلاتے ہیں،
ان سب کا بنیادی اور بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر یہ بات رچ بس جائے اور یہ بات زیادہ بڑھ جائے کہ میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کبھی اپنے اللہ سے غافل نہ ہوں۔ جب یہ بات ایک مومن کے سامنے آ جائے گی میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس سے نیکیاں نہیں چھوٹیں گی، اس لیے اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں دورہ کرتے تھے، احوال معلوم کرتے تھے۔ انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ چنانچہ دورہ کر رہے تھے، ایک عورت، بہت مشہور واقعہ ہے، ایک عورت نے اپنی لڑکی سے کہا دودھ میں پانی ملا لو، کیا کوئی یہاں تھوڑی دیکھ رہا ہے؟ تو ان کی اس لڑکی نے کیا کہا، امیر المومنین یا ان کے آدمی نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی کے اندر اللہ کا خوف اور یہ دھیان تھا کہ میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی ادا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پسند آئی، وہ دورہ کر رہے تھے اور یہ آواز سنی تو اس کو اپنی بہو کے طور پہ قبول کر لیا۔ تو اس سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں اگر رشتہ ناطہ کرنا ہے تو ہم ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جس کے اندر دین ہو۔ فظفر بذات الدین، دین والی سے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ خوبصورتی، مال، خاندان یہ سب دیکھیں گے تو وہاں کامیابی گارنٹی نہیں ہے، اور اگر دین دیکھیں گے جیسا عمر رضی اللہ عنہ نے دین دیکھا تو وہ کامیابی گارنٹی ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں اور بہنوں میں ان خاتون کے حوالے سے ان سے یہ سبق لینا چاہیے کہ آپ بھی اپنے دل کے اندر یہ استحضار رکھیں کہ آپ کا ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم چاہے جس گوشے میں ہوں، چاہے جس کونے میں ہوں، ہم چاہے جو کریں میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے چاہے گھر کے اندر ہوں، چاہے بازاروں میں جانے کی ضرورت پڑے، چاہے اسکول اور کالجوں میں جانے کی ضرورت پڑے، چاہے جہاں رہیں، یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ کا اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا اپنی آبرو کو بچائیں، اپنے دین کو بچائیں۔ آپ سے اسلام سے زیادہ سچا دین اور اسلام سے زیادہ آبرو دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کو تو زیادہ اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے ظلم زیادتی کی حد جو ہو گئی تھی وہ عورتوں پر ہو رہی تھی، ہر طرح کی ظلم زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ اسلام نے عورتوں کو عزت و آبرو دی، سلامتی دی اور بہت سارے حقوق دیے اور ان کو جینے کا شاندار حق دیا، چاہے وہ ماں کے درجے میں ہو، چاہے وہ بہن کے درجے میں ہو، بیٹی کے درجے میں ہو، ہر ان کا ایک عزت، ان کو ایک عزت مقام ملا۔ لہذا آپ اس واقعے سے اور اسلام کے اس احسان مند رہیے اسلام کا کہ اس نے آپ کو جینے کا شاندار حق دیا ہے عزت آبرو کے ساتھ۔ لہذا اسلامی تعلیمات کو سینے سے لگا کر کے اپنے آبرو کو بچائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خاتون کا انتخاب کیا اپنے گھر کے لیے صرف اس بنیاد پر کہ اس خاتون کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ان کی اولاد میں پیدا ہوئے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ انتہائی منصف بادشاہ تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو اور سب کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، ان کی دنیا بنانے کی فکر ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے کئی بیٹے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے کئی بیٹے ہیں، ان کے لیے کچھ انتظام کر دیجئے۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ اگر میرے بیٹے نیک ہوں گے تو ان کا اللہ ذمہ دار ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے واللہ یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ نیکوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر میرے بیٹے نیک ہوں گے تو ان کا اللہ ذمہ دار ہے، اور اگر میرے بیٹے نیک نہ ہوں گے تو ان کی پرواہ مجھ کو بھی نہیں، چاہے جہاں جائیں وہ بھی۔
اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ ہر ماں باپ کی فکر اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو نیک بنائیے، ان کی نیکی کی فکر کیجیے کہ وہ نیک بنے، ان کے اندر نیکی ہو، ایمان ہو، ایمانی تقاضے ہوں، اسلامی تعلیمات پر عمل ہو، اسلامی تعلیمات ان کی زندگی میں ہو، نیک رہیں گے واللہ تولی الصالحین، اللہ نیکوں کا ذمہ دار ہے۔ آپ فکر نہ کیجیے، اللہ ان کا ذمہ دار ہے۔ آپ ان کی ساری فکریں کر لیں گے اور ان کی نیکی کی فکر نہیں کریں گے تو نہ ان کا ایمان محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی ہے اور نہ ان کی اور چیزوں کی کوئی گارنٹی ہے۔ وہ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر کے آپ کو تو بھولیں گے ہی، اپنے آخرت کو ہی بھول جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کا یہ فرض ہونا چاہیے، ان کی بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے، خود بھی نیک ہوں اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں۔ نیک بنانے کی فکر میں ہم اور کوئی بھی عالم، ہمارے بزرگان دین بھی کبھی بھی اسکولی تعلیم کے خلاف نہیں رہے، لیکن ہاں دینی ماحول ہو اور بچوں کی دین کی بھی فکر ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اس سے لاپرواہ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، دینی تعلیم دیجیے، ان کی دینی تربیت کیجیے، اور ٹھیک ہے آپ پڑھاتے ہیں تو اصلی تعلیم بھی پڑھائیے، لیکن الحمدللہ دیکھا آپ نے آج کل تو مدرسوں کے اندر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی عصری تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی مناسب دے دی جائے اور ان کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کر دیا جائے۔ اس لیے کیونکہ ماحول جو ہے دنیا کا وہ ایمان پر ڈاکہ زنی کا ہے۔ اس وقت اتنے فتنے ہیں اور اتنے فتنے پرور لوگ ہیں کہ ایمان محفوظ نہیں ہے۔ کالجوں میں پڑھنے والے بچے بچیاں بہت سارے فتنوں کے شکار ہوتے ہیں۔ ابھی جو واقعات یہاں کے ہو رہے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نشہ عام ہو گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب کو سب سے پہلے رکھا گیا، شراب، جوا اور اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں 4 بات کہی گئی، نجس ہیں، رجس نجس ہیں، شیطان کا عمل ہے، لہذا ان سے بچو، فاجتنبوہ، فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، کامیاب ہوگے۔ لہذا اگر نشہ اپناؤ گے تو ناکام ہوگے۔ لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، ان کے دل میں کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ان کو سمجھائیں، اچھا برا سمجھائیں، نقصان سمجھائیں۔ میرے بھائیوں، آگے آیت میں ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ جو شراب ہے، یہ جوا ہے، جو نشہ ہے، اس سے شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی، بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد سے، نماز سے روک دے۔ کیا تم باز نہیں آتے ہو؟ تو شراب کو، نشے کو تو ام الخبائث کہا گیا ہے، برائیوں کی جڑ۔ اور ہم نے اور پہلے بھی سنا ہے، یہاں بھی ابھی تذکرہ کر ایوب صاحب کر رہے تھے کہ بچوں میں، نوجوانوں میں نشے کا ایک بڑا رواج چل رہا ہے۔ اس پر بہت کڑی نگاہ ہونی چاہیے، سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ میرے بھائی، میں آپ واقعہ بتاؤں، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں، مفتی صابر صاحب، راجستھان کے ہیں۔ انتہائی دردناک واقعہ ہم سنائے کہ ایک مسلمان شراب کا عادی تھا، وہ شراب پی کے آیا، رات میں اپنی ماں سے کہنے لگا ہم کو 20 روپیہ دے دو۔ ماں نے 20 روپیہ دینے سے انکار نہیں کیا، کہا صبح دے دیں گے۔ آپ جان لیجئے 20 روپیہ کی بنیاد پر اس نشے کے اندر آ کر
اپنی ماں کو کلہاڑی سے قتل کر دیا۔ آپ سوچئے، یہ واقعہ کوئی کیا منگڑت واقعہ نہیں ہے، ابھی پچھلے سال کا واقعہ ہے۔ آپ سوچئے 20 روپیہ کی کیا حیثیت، اور ماں جیسی چیز، اور قتل کلہاڑی سے، یہ کس چیز کی دین ہے؟ نشے کی دین ہے۔ جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں سوچتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ عزت، نہ آبرو، جو چاہے کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نشہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کے اصل ہے۔ اس لیے اپنے آل اولاد پر نگاہ رکھی جائے۔ اپنے یہاں تو بہت کم لوگ آئے ہیں جن کے بچے اس طرح کے شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے کم ہیں۔ لہذا ہم اور آپ چاہیں اپنے پڑوس کے، اپنے علاقے کے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان پر نگاہ رکھیں، ان کے ورثہ کو بتائیں اور ان سے بچائیں کہ یہ نشہ کریں گے، یہ خود برباد ہوں گے، اپنے گھر والوں کو برباد کریں گے۔ کہ یہ نشہ بہت بری چیز ہے جو مسلمانوں میں عام ہو رہی، اس سے بچا جائے۔ اور فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے جس میں ہمارا آپ کا نقصان ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، تو یہ تو ظاہر بات ہے ہماری ناکامی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور ہر ایک کو بچانا چاہیے۔ اور بہت ساری فتنوں کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں ایک سبب ناجائز تعلقات بھی ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے، ان کی بنیاد پر ہی بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی بچانا چاہیے۔ اپنے لڑکوں پر بھی نگاہ رکھیں، لڑکیوں پر بھی نگاہ رکھیں، ان کے دن کہاں گزر رہے ہیں، رات کہاں گزر رہے ہیں، موبائل ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیے تو طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے، اور ان فتنوں سے ہم سب کو دوچار ہونا پڑے گا، ہم سب کی عزت آبرو خطرے میں پڑے گی، اور کم زیادہ ہماری امت کا نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے، ایک طرف تو جو ایک فضا سنائی دے رہی ہے اپنے ان مسلم علاقوں میں کہ مسلمانوں میں نشے کا عام رواج چل رہا ہے، نوجوانوں میں، تو ہر ایک آدمی کوشش کرے، فکر کرے اور ان کو سمجھائے، ان کو اس برائی سے بچائے۔ اور جھگڑا، فساد، معمولی باتوں پر بات کو بڑھا کر کے انتہائی طول دینا اور اس پر معاملات کھڑے کرنا، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ناجائز تعلقات سے بھی اپنے بچیوں کے بارے میں بچائیں اور ان کی فکر رکھیں، اور اپنے دلوں کے اندر اس بات کو بار بار لائیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا ہے ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور ہم سے یہاں ہمارا کوئی عمل، کوئی بات چھپ نہیں رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بولتے ہیں ہر بول لکھی جا رہی ہے، ہم جو کام کرتے ہیں ہر کام لکھا جا رہا ہے۔ نامہ اعمال کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش ہو جائے گا، اور پھر ہم اگر گناہ کیے رہیں گے وہ سامنے آئے گا، نیکی کی وہ رہے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے اس کو دیکھو گے، ذرے کے برابر برائی کرو گے اس کو دیکھو گے۔ اس لیے آج موقع ہے، زندگی ہماری ساتھ دے رہی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اللہ کا ڈر و خوف پیدا کریں، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچنے اور اپنے تمام متعلقین کو بچانے کی فکر کریں، اور نیک کام، ہر چھوٹی بڑی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مدارس، یہ مساجد جہاں سے ہمیں صحیح دین ملتا ہے اور جہاں سے ہمارے دین کی خدمات مضبوطی کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ان کی ضروریات کا جس حد تک ہو سکے اس کا تکفل فرمائیں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس مدرسے کو بے حد قبول فرمائے۔ اس مدرسے کے بارے میں آپ اطمینان رکھیں، میں الحمدللہ شروع ہی سے اس کی کمیٹی میں ہوں، آتا ہوں، معلومات رکھتا ہوں اور مشورے میں شریک رہتا ہوں۔ الحمدللہ بڑی صفائی کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ
کام ہو رہا ہے، کام آپ کے سامنے ہے، اس لیے اطمینان کے ساتھ آپ اس مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور جیسے وہ کامیاب قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ اپنا آخری سبق انہوں نے سنا کر تکمیل حفظ قرآن کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جلدی حاصل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجیے، یا اللہ ہماری گردن پکڑ کے بچا لیجیے، یا اللہ ہماری اور پوری امت کی، سارے مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، سب کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ سارے مدارس کی جو بھی رکاوٹیں پریشانیاں ان کو دور فرمائیے، یا بالخصوص دارالعلوم کی حفاظت فرمائیے، کہ اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، یا اللہ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائیے اور اس کے جلسے کو یہاں آنے کو یا اللہ بے حد قبول فرمائیے، اس کی ترقی کا ذریعہ۔ یا اللہ ہمارے یہاں بہت ساری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی جو جائز مرادیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں ان کو بھی پورا فرمائیے، یا اللہ ان کے سامنے جو مسائل و پریشانیاں ہیں ان کو بھی دور